الحمد لله الذي أنزل الفرقان في شهر رمضان، والصلاة والسلام على محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام إلى يوم القيامة. أما بعد، قال الله تعالى وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستوں، میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اسلام کی بنیادی تعلیمات میں ایمان، نماز اور زکات کے بعد روزے کا درجہ ہے. رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں. جو شخص بھی سے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا وہ بہت بڑا گنہگار ہے. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص سے رمضان المبارک کا ایک روزہ بھی چھوڑے گا، اگر وہ اس کے بدلے ساری عمر بھی روزے رکھے گا تو بھی اس کو حق ادا نہ ہو سکے گا. روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو صرف اسلام ہی میں فرض نہیں ہوا ہے بلکہ دنیا میں جتنے بھی مذہب ہیں ان سب میں کسی نہ کسی شکل میں روزے کا وجود ہے. ہندو ہو یا عیسائی، بدھ ہو یا مسیحی، سب کے سب روزہ رکھتے ہیں. تورات و انجیل کے صفحات گواہ کی تاریخ اور بھی بتاتے ہیں کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو ہر دور میں ادا کی گئی ہے. روزہ کیا ہے؟ ایک ایسا عمل ہے جو ہمیں فرشتوں کی صف میں لا کر کھڑا کرتا ہے. فرشتے ہمت دیں گے، نبی دیں گے، پوری زندگی الہی احکام کی تعمیل میں گزرتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ تربیت کا مہینہ ہے. آپ کا جی چاہے کہ آپ شریر سے لطف اندوز ہوتے مگر نہیں، آپ کے روح عزیز کھانے کے مگر آپ ان کی طرف آگے اٹھانے بھی نہیں دیکھتے. آپ پر چاہتا ہے مگر اسے لگا دیتے ہیں کہ حرکت ایک دو دن نہیں بلکہ پورے ایک مہینے کی جاتی ہے. کہ آپ خود ہی تصور فرمائیں کہ آپ کا نفس کنٹرول کرنے کا ایک اتنا بہترین طریقہ ہے. روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں اسی طرح کرنا چاہیے جو سب سے بڑے سرکار کی مرضی ہے. ہماری ساری حرکتیں اسی کے حکم سے ہونی چاہیے جو مالک کائنات چاہتا ہے. ہماری ساری حرکتیں اسی کے حکم سے ہونی چاہیے. وہ کہے کہ چلو تو چل پڑے، وہ کہے کہ رک جاؤ تو رک جاؤ، وہ کہے کہ کھاؤ تو کھاؤ، وہ کہے کہ پیو تو پیو. اور اگر وہ کہے نہ کھاؤ اور نہ پیو تو بھی اس کے حکم کے سامنے ہم کو سر جھکانا لازمی ہے. اس ایک مہینے کے سلسلے عمل سے اگر آپ نے اپنا نفس کنٹرول کر دیا تو سمجھو آپ کا روزہ ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب کو ٹھیک روزہ رکھنے کی توفیق دے. رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہا چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی تو پھر ملیں گے. آخر دعوانا الحمدللہ.